حریفوں کی مذمت بھی نہ تھی ان کی زبانوں پر، نہ کمزوروں پہ کوئی طنز تھی نہ پہلوانوں پر۔ نتیجہ ہو چکا تھا آئینہ آئینے بدعت کا، حریفوں کی شکست ان کے لیے تھی درس عبرت کا۔ اسے آنکھوں سے دیکھا تھا جو فرمایا تھا ہادی نے، دکھایا تھا یہ دن اسلام پر خوش اعتقادی نے۔ لڑے تھے ملک کی خاطر نہ اپنے نام کی خاطر، فقط ایمان کی خاطر، فقط اسلام کی خاطر۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ طلب فرماتے تھے قلب ان کے سراسر حرص و مال و جاہ سے خالی، تھے قلب ان کے سراسر حرص و ملک و مال سے خالی، رسول اللہ نے ان پر محبت کی نظر ڈالی۔ ہوا ارشاد حق دوستو اللہ کے بندو، اسیروں کے لیے کیا رائے رکھتے ہو خرد مندو۔ یہ سب اشراف مکہ سر بلند و زور آور ہے، قریش ان کا لقب ہے بحر جرات کے شناور ہے۔ ہوئے جو بدر میں مقتول وہ سب ان سے بڑھ کر تھے، وہ اپنی قوم میں شاید بہت لوگوں سے بہتر تھے۔ تمہاری رائے پر ہے فدیہ لے کر چھوڑ دینا بھی، مناسب ہو تو رشتہ جان و تن کا توڑ دینا بھی۔ کیا ہے حق نے آخر سرنگوں باطل پرستوں کو، زبردستوں پہ غالب کر دیا ہے زیر دستوں کو۔ تمہاری رائے پر موقوف ہے اب فیصلہ ان کا، سمجھ سے کام لو نازک بہت ہے مسئلہ ان کا۔ غرض امت کو اپنی رائے کا مختار فرما کر، ہوا خاموش پیغمبر یہ استفسار فرما کر۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رائے۔ اٹھے صدیق اکبر عرض کی اے ہادی دوراں، میرے ماں باپ اللہ اور رسول اللہ پر قربان، حضور ان قیدیان جنگ پر احسان فرمائیں کہ شاید بعض ان میں سے کبھی ایمان لے آئیں۔ بجا ہے واقعی یہ لوگ جابر اور قاہر ہیں، ستم کرنے میں ہے مشاق، جلادی میں ماہر ہیں۔ بجا ہے قلب ان کے سخت ہے، کینہ ہے سینوں میں، یہ قوم اب تک نہیں ہے ظلم کے انجام بینوں میں، مگر شاید کبھی اللہ کی جانب سے ہدایت ہو، انہیں بھی نور ایمان درگہ حق سے عنایت ہو۔ یہ لوگ آخر نبی کی قوم ہے، شاید سنبھل جائیں، خدا دل پھیر دے
شیطان کے پنجے سے نکل جائیں. رہا فدیہ تو یہ دستور کار انتقامی ہے. غلام ان قیدیوں کے چھوڑ دینے ہی کا حامی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے. یہ باتیں سن رہے تھے غور سے اہل صفا بیٹھے. گزارش کر کے اپنا مشورہ صدیق آ بیٹھے. عمر فاروق اٹھے عرض کیے سرور عالم نہیں ہے آپ سے بڑھ کر کوئی اسرار کا محرم. یہ قیدی ہے خدا کے اور رسول اللہ کے دشمن. بہت کجرو بہت کج فہم سیدھی راہ کے دشمن. یہ مکے میں ضعیفوں پر ہزاروں ظلم اٹھاتے تھے. ہمیشہ زیر و دستوں کو زبردستی دکھاتے تھے. یہی وہ ہے یتیموں سے نوالے چھیننے والے. سرے زمزم فقیروں کے پیالے چھیننے والے. یہی وہ ہے نبی کی جان لینے پر تھے آمادہ. فقط اس جرم پر کیوں ہے وہ ایک اللہ کا دل دادا. شکنجوں میں کسا کرتے تھے یہ ایمان والوں کو. عدم کی راہ دکھاتے تھے ہدایت پانے والوں کو. یہ بحر اہل دین پھیلا چکے تھے موت کے پھندے. وطن سے بے وطن ہے ان کے ہاتھوں سینکڑوں بندے. مسلمانوں کو بے گھر کر کے بھی ان کو نہ صبر آیا کہ اب لشکر مدینے پر بعضم قہر و جبر آیا. نبی پر حال آئینہ ہے باطن اور ظاہر کے. یہی تو سرغنے ہے کافروں کی فوج قاہر کے. اگر چھوڑا گیا ان کو یہ پھر لڑنے کو آئیں گے. پرانے مدعی ہر دم نئے فتنے اٹھائیں گے. ہمیشہ ان سے پہنچیں گی مسلمانوں کو ایذائیں. مناسب ہے کہ عالی جاہ سب کو قتل فرمائیں. اگر چھوڑا گیا یہ مضحکہ ہم پر اڑائیں گے. کبھی ایمان لائیں کبھی ایمان لائیں گے کبھی ایمان لائیں گے. ہماری رشتہ داری دین داری سے ہے وابستہ. میری دانست میں اس وقت سیدھا ہے یہی رستا. ہے ان کا قتل ہی واجب کہ یہ ملت فسادی ہے. یہ اقرائے ہے آگے جس طرح ایمائے ہادی ہے. رحمت للعالمین کی امت کا فیصلہ. یہ دونوں مختلف رائے سنی سرکار عالی نے تو دیکھا اپنی امت کی طرف امت کے والی نے. نظر آیا کہ سب خاموش ہیں سردر غریباں ہیں. تدبر کر رہے ہیں فکر میں غلطانوں پیچاں ہے. یہ مشکل مسئلہ حل ہو نہیں سکتا بآسانی. ادھر ہے امن و خطرے میں ادھر ہے جانے انسانی. نبوت کو مگر مد نظر تعلیم ملت تھی کہ غور و خوض کی
عادات پر تنظیم ملت تھی. خاموشی سے اٹھا حجرے میں داخل ہو گیا ہادی کہ باہم گفتگو کر لے یہ جمیعت بآزادی. اجازت پائی جب اس امر کی ہادی سے امت نے کیا برائے کا تدبر کر رہے ہیں فکر میں غلطان و پیچاں ہے. یہ مشکل مسئلہ حل ہو نہیں سکتا بآسانی. ادھر ہے امن و خطرے میں ادھر ہے جان انسانی. نبوت کو مگر مد نظر تعلیم ملت تھی کہ غور و خوض کی عادات پر تنظیم ملت تھی. خاموشی سے اٹھا حجرے میں داخل ہو گیا ہادی کہ باہم گفتگو کر لے یہ جمیعت بآزادی. اجازت پائی جب اس امر کی ہادی سے امت نے کیا برائے کا اظہار آزادی سے امت نے. میان بحث تھی صدیق اور فاروق کی رائیں کہ ہر پہلو سے قطعی اور جامع تھی یہی رائیں. اگرچہ مختلف تھی رائے دونوں حق پسندوں کی مگر نیت تھی واحد مالک واحد کے بندوں کی. ارشاد پیغمبر دربارہ اسیران جنگ. رسول اللہ تھوڑی دیر میں تشریف لے آئے. صحابہ ایک ہی رائے کے اوپر متحد پائے. کہا ابو بکری سمت میں ابراہیم ہے گویا کہ اعمال ان کے عفو عام کی تعلیم ہے گویا. مثال نوح ہے گویا عمر فاروق امت میں. اشداء علی الکفار محکم ہے طبیعت میں. یہ ہے کفار کے حق میں مثال موسیٰ عمران کے رکھتے ہیں طبیعت میں جلال موسیٰ عمران. مگر جب کر چکے ہو فیصلہ تم اے جوان مردو تو اچھا قیدیوں کو سر بہا لے کر رہا کر دو. مگر ایسے بھی ہیں ان میں جو فدیہ دے نہیں سکتے. رعایت تم نے دے دی ہے مگر وہ لے نہیں سکتے. وہ سب انصار بچوں کو نوشت و خواند سکھلا کر سوئے مکہ چلے جائیں. جو مفلس بھی ہیں ناخواندہ بھی ہیں ان کو رہا کر دو. علم انسان اسلامی کا دنیا میں بپا کر دو. اسیروں کو ہمیشہ عزت و اکرام سے رکھنا. کوئی صدمہ نہ پہنچانا بہت آرام سے رکھنا. نہیں کرتا پسند اللہ سختی کرنے والوں کو کہ جنت کی بشارت ہے خدا سے ڈرنے والوں کو. کیا ہے فیصلہ جو کچھ اسے ملحوظ بھی رکھنا. انہیں آرام بھی دینا انہیں محفوظ بھی رکھنا.
غرض اس فیصلے پر مشورت برخاست فرما دی، اسیروں کے لیے بخشش براہ راست فرما دی۔ مسلمانوں نے کر لی باہمی تقسیم اسیروں کی، کہ ہو لطف اور نرمی سے حفاظت سخت گیروں کی۔ خدا والوں نے رکھا قول ہر دم یاد ہادی کا، کرو احسان اسیروں پر یہ تھا ارشاد ہادی کا۔ اسیروں کے لیے اس عہد کے عام قوانین۔ ہوئی تھی آج تک نرمی نے یوں جنگی اسیروں پر، کہ فاتح اپنے مفتوحوں کو رکھ لیتے تھے تیروں پر۔ طریقہ تھا کہ پہلے دست و بازو توڑ دیتے تھے، زمین پر گاڑ کر پھر ان پہ کتے چھوڑ دیتے تھے۔ کبھی زندوں کے تن سے بوٹیاں نچوائی جاتی تھیں، سلاخیں گرم کر کے جسم میں برمائی جاتی تھی۔ اسیروں کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دیتے تھے، کنویں کے منہ پہ سل پتھر کلا کر ڈال دیتے تھے۔ کبھی سوکھا ہوا ٹکڑا کبھی بد ذائقہ پانی، کیا کرتے تھے فاتح اس طرح قیدی کی مہمانی۔ عرب میں بھی یہی دستور تھا اسلام سے پہلے، اذیت ملتی تھی مغلوب کو ہر کام سے پہلے۔ قریشی قوم میں بھی ایسے ہی قانون تھے جاری، کہ ان کی قید کے معنی تھے مرگ و ذلت و خواری۔ چنانچہ بدر کے قیدی جب آئے تھے مدینے سے، تو دم بھی ہول کے مارے سماتا تھا نے سینوں میں۔ سمجھتے تھے کہ اب یا موت یا ذلت یقینی ہے، خبر کیا تھی یہ شرح رحمت للعالمین ہے۔ قیدیوں سے مسلمانوں کا سلوک۔ مسلمانوں نے ان کو بال بچوں کی طرح رکھا، مسلمانوں نے ان کو بال بچوں کی طرح رکھا۔ قلوب سخت نے لطف و کرم کا ذائقہ چکھا، کلام سخت سن کر بھی نہ کچھ سختی سے کہتے تھے، انہیں روٹی کھلا دیتے تھے خود فاقے سے رہتے تھے۔ تواضع اور نرمی دیکھ کر حیران تھے دشمن، کہ اس طرز سلوک عام سے انجام، کہ اس طرز سلوک عام سے انجان تھے دشمن۔ کھلی آنکھیں نمونہ دیکھ کر خلق محمد کا، سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا سبب الطاف بے حد کا۔ ندامت سے ہوئے محجوب ان کے کینہ ور سینے، لگے کچھ صاف ہونے زنگ سے تاریخ آئینے۔ ندامت سے ہوئے محجوب ان کے کینہ ور سینے، لگے کچھ صاف ہونے زنگ سے تاریخ آئینے۔ بالآخر شہر مکہ سے رقو میں سر بہائی، تو ان لوگوں نے قید جنگ سے آزادیاں پائیں۔ اقارب جن کے بے پرواہ اور بے درد بے حس تھے،
ہوا فدیہ معاف ان کو کہ وہ نادار و مفلس تھے۔ ام نبی حضرت عباس رضی اللہ عنہ فدیہ جنگ۔ بنی ہاشم میں دولت مند تھے عباس، اسیروں میں عرب میں تھا شمار ان کا بڑے بھاری امیروں میں۔ نبی کو بھی اگرچہ رنج تھا عالم پر انوں کے، کہ مکے میں بہت احسان تھے اسلام پر انوں کے، مگر قائم تھے اپنے کفر کی رسم جہالت پر، نہ لائے تھے ابھی ایمان خدا پر اور رسالت پر۔ یہ وقت جنگ حملہ آوروں کے ساتھ آئے تھے، سرے میداں مجاہد غازیوں کے ہاتھ آئے تھے۔ رسول اللہ سے انصار نے ان کی سفارش کی، انہیں فدیے سے مستثنی کیا جائے گزارش کی، کہ عبد المطلب کے خون کا ہم پاس رکھتے ہیں، قریبی رشتہ ہم سے حمزہ و عباس رکھتے ہیں، ہمارے ان کے آپس میں تعلق ہے بہت، ہمارے ان کے آپس میں تعلق ہے بہت گہرے، ہم ان سے فدیہ کیا لیں یہ ہمارے بھانجے ٹھہرے۔ نبی نے کر دیا انکار لیکن اس رعایت سے، کہ شان عدل بالا تھی عزیزوں کی حمایت سے۔ حضرت عباس کا فدیہ دینے میں تعامل اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بلایا آپ نے عباس کو اپنی حضوری میں، کہا فدیہ ادا کرنا ہے ارکان ضروری میں، عقیل و نوفل و عتبہ جنہیں تم ساتھ لائے تھے، تمہارے ہی سبب سے جو کہ بحرے جنگ آئے تھے، تمہیں واجب ہے ان تینوں کا فدیہ بھی ادا کرنا، نہیں ممکن بغیر اس کے تمہارا اب رہا کرنا۔ لگے عباس یہ سن کر بہت چونو چرا کرنے، بہت سے دام و درہم ان کو پڑتے تھے ادا کرنے۔ بنی ہاشم میں سب سے مقدرت اور شان والے تھے، اسی باعث یہ سب قیدی انہی کے سر پہ ڈالے تھے۔ کہا عباس نے میں آج کل معذور ہوں صاحب، رقم اتنی کہاں سے لاؤں خود مجبور ہوں صاحب، بہانے سے کیا اظہار غربت یوں جو سر دھنو کر، رسول اللہ کے لب پر تبسم آ گیا سنو کر۔ کہا جب شرکت عدا کی نیت کر کے آئے تھے، تو ام الفضل سے تم کیا وصیت کر کے آئے تھے، تمہارے لفظ تھے عباس اگر مارا بھی جائے گا تو یہ اتنا ساسا ہے تمہارے کام آئے گا، یہ حصہ فضل کا ہے اور یہ حصہ فضل کا ہے اور باقی مال جتنا ہے عبید اللہ کا اتنا ہے تو عبد اللہ کا اتنا ہے، وہ دولت سب ہے ام الفضل کی تحویل میں ابو تک، یہ جرمانہ ادا کر دو چھپاؤ گے بلا کبو تک۔
حضرت عباس کا ایمان لانا. عجب اظہار باطن تھا بیان ملہم صادق، یہ تازہ معجزہ تھا بر زبان ملہم صادق. جناب حضرت عباس پر آشا ہوا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری. پکار اٹھے بحال وجد میں ایمان لے آیا، بجا ہے راست جو کچھ رسول اللہ نے فرمایا. یہ سچ ہے جب میں بحرے جنگ نیت کر کے نکلا تھا، تو اپنے مال کی گھر سے وصیت کر کے نکلا تھا. میری زوجہ تھی یا میں تھا وہاں کوئی نہ تھا اس دم، تھے ہم دونوں ہمارے درمیان کوئی نہ تھا اس دم. محمد کا سخن اظہار ہے حق و عدالت کا، بدل اقرار کرتا ہوں میں توحید و رسالت کا. یہ کہہ کر جنگ کرنے کا ازالہ کر دیا سارا، سیران بنی ہاشم کا فدیہ بھر دیا سارا. حضرت ابو العاص کا فدیہ اور حضرت کی رقت. ابو العاص ایک بہادر مرد میدان سیاست تھے. ابو العاص ایک بہادر مرد میدان بسالت تھے. خدیجہ کے بھتیجے اور داماد رسالت تھے. مگر بعثت سے پہلے اذن لے کر اپنے شوہر کا، خدیجہ نے کیا تھا عقد ان سے ایک دختر کا. ابو العاص آج تک کافر ہی تھے، ایمان لائے تھے، شریک کفر ہو کر بدر میں لڑنے کو آئے تھے. یہ دختر حضرت زینب تھی، مکے ہی میں رہتی تھی، نہایت صبر سے غم باپ کی فرقت کا سہتی تھی. نتیجہ مل گیا باطل کو جب شمشیر گیری کا، ہوا غم با وفا بی بی کو شوہر کی اسیری کا. ملا تھا قیمتی ایک ہار ان کو تحفہ شادی، اسی کو بھیج کر چاہی گئی شوہر کی آزادی. مگر آیا جو ہی یہ ہار دل حضرت کا بھر آیا، سمٹ کر ابر گوہر بار پلکوں پر اتر آیا. خدیجہ طاہرہ کا ہار مرحومہ رفیقہ کا، رسالت کی انیسہ اور امت کی شفیقہ کا. خدیجہ طاہرہ اس قلب میں آباد تھی اب تک، محبت اور نیکی اور خدمت یاد تھی اب تک. کہا بیٹی نے ماں کی یادگار ارسال کر دی ہے، یہ دولت بہر شوہر آج استعمال کر دی ہے. مناسب ہو تو لوٹا دو یہ پیاری یادگار اس کو، کہ بہرے یاد مادر بس غنیمت ہے یہ ہار اس کو. کیا اظہار شان درد مندوں نے رہا فرما دیا ابو العاص کو اللہ کے بندوں نے. مدینے میں بلا لینا جو تھا درکار زینب کا، انہیں رخصت کیا عزت سے دے کر ہار زینب کا. یہ رشتہ توڑ دینا مرضی ہادی یہ دورہ تھی، ابھی ابو العاص تھے کافر مگر زینب مسلمان تھی. یہ شادی ہو چکی تھی پیشتر تنزیل قرآن سے، نہ ہوتا عقد ورنہ
مسلمہ کا نام مسلمہ سے، لیا زینب کے حق میں پے کرے اخلاص نے وعدہ، تو ان کو بھیج دینے کا کیا ابوالعاص نے وعدہ، دلائی مسلمہ کو مخلصی یوں شان داور نے، یہ وعدہ جا کے پورا کر دیا مرد دلاور نے، مسلمہ ہو گئے ابوالعاص بھی بعد ایک مدت کے، خدا کی راہ پر لائے انہیں احسان نبوت کے۔ مدینے میں مسلمانوں کی مشکلات منافقین کا کرو، ادھر مکے سے پھر اٹھنے کو تھا طوفان کینے کا، ادھر ایک اور جھگڑا تھا مدینے میں مدینے کا، یہاں ابن ابی ایک دشمن باری تعالی تھا، شب تاریک مانند اس کا قلب، شب تاریک کی مانند اس کا قلب کالا تھا، یہاں ایسے بھی تھے جو آج تک ایمان لائے تھے، ابھی اسلام کے آغوش رحمت میں نہ آئے تھے، رسول اللہ کی تبلیغ ان لوگوں میں جاری تھی، کہ منظور آپ کو ہر دشت دل کی آب یاری تھی۔